بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں حلف فضول نامی جماعت میں، جو ایک چھوٹی فوج کا نام تھا، داخل ہوئے، کیونکہ عرب مورخین نے جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اسلام کے ظہور سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو تاریخ کے نقطہ نظر سے تسلسل کے ساتھ کرمانوسار درج نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ واقعات کی صحیح تاریخ کا علم ہے اور کچھ واقعات کی اصلی تاریخ سے ہم بے خبر ہیں۔ پچھلے باب کے مطالعے سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بدوی عرب پر انفرادی ویکتیگت ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی، اس لیے اگر کوئی عرب باشندہ کسی کا قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کی بجائے اس کے پورے قبیلے سے انتقام لیتا تھا، لہٰذا ان صحراؤں میں جو کبھی کوئی بھی ظلم کرتا تو خمیازہ اس کے پورے قبیلے کو بھگتنا پڑتا تھا۔ لیکن جب بدوی باشندے شہر نشین ہو گئے، گاؤں کے دیہات کے رہنے والے شہروں میں رہنے لگے اور انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی، تو اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا طریقہ کار مؤثر نہ رہا، کیونکہ اگر کوئی فرد مکہ کے شہر میں ظلم و ستم کا نشانہ بنتا تو وہ بدلہ لینے کی غرض سے قریش کے 10 متحدہ اکٹھا تھے قبیلے سنیکت قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ میں نہ تو پولیس تھی نہ عدالت، ہر قبیلہ اپنے اختلافات کو خود ہی حل کرتا تھا، ہر قسم کے اختلافات قبیلے کی حدوں سے باہر نہیں جاتے تھے۔ پھر بھی اگر کوئی باہری دشمن مکہ پر حملہ آور ہوتا تو قریش کے مختلف قبیلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو جاتے اور دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیتے تھے۔ لہٰذا مندرجہ بالا صورتحال کے پیش نظر اگر کوئی صحرا نشین مکہ آتا اور وہاں اس کی حق تلفی ہوتی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا کہ صحرا جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرے اور اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کی غرض سے متجاوز اپنی حد سے بڑھنے والے شخص کے قبیلے سے جنگ کرے۔ لیکن جب ظلم کا نشانہ بننے والے کا قبیلہ صحرا سے مکہ آتا تو ایک باہری دشمن بن جاتا اور اسے ایک کے بجائے قریش کے 10 قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب باہر کا کوئی شخص مکہ آتا اور وہاں اس کی حق تلفی ہوتی تو نہ تو وہ انصاف حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے انتقام لے سکتا تھا۔ ایک عرب مورخ سہیلی لکھتے ہیں کہ ایک بار کعبے کی زیارت کے دنوں میں ایک عربی باشندہ جب اپنی نوجوان لڑکی کے ساتھ جنوبی صحرا سے مکہ آیا تو وہاں کے ایک مالدار تاجر نے لڑکی کو اغوا کر لیا۔ لڑکی کے باپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ صحرا واپس جائے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ مکہ آئے اور اس تاجر کے قبیلے سے جنگ کرے تاکہ اپنی لڑکی کو نجات دلا سکے۔ لیکن جس شخص نے لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ جانتا تھا کہ لڑکی کا قبیلہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے قبیلے کے لوگ قریش کے قبیلوں سے لڑنے کی جرات نہیں کریں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے قریش کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اس بات پر رضامند نہ ہو اور مکہ میں اس قسم کا ظلم و ستم رواج پائے۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے جو رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے سوئم سیوکوں کے طور پر مظلوموں کے حامی تھے، خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں قسم اٹھائی، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ مظلوم کو اس کی اتنی حمایت کریں گے کہ ظالم اس کا حق دینے پر مجبور ہو جائے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس راہ میں ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں، چاہے مظلوم مالدار ہو یا غریب۔ یہ حلف اٹھانے کے بعد قریش کے نوجوانوں نے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، حجر اسود کو آب زمزم سے دھو کر اس کا پانی پیا تاکہ ان کی قسمیں پکی ہو جائیں اور ان کے آپسی عہد کی توثیق ہو جائے۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نوجوانوں نے اس تاجر کے گھر کا طرف روانہ ہوئے جس نے مذکورہ لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے تاجر کے گھر میں گھیر لیا اور اس سے کہا کہ اغوا شدہ لڑکی کو فوراً اس کے باپ کے حوالے کر دے۔ اس مالدار شخص نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں اگلی صبح لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نوجوانوں نے اس کی بات قبول نہ کی اور کہا کہ لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کے والدین کے حوالے کیا جائے، لہٰذا مذکورہ تاجر اس لڑکی کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔